बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज आखिरकार मुझे ये मौका मिला कि इंतखाबात के सिलसिले में मैं मलकंद में जलसा करके अपने अवाम से मुखातिब हूं। आपको याद होगा कि जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 2007 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्दों से कहलवाया गया कि पीपल्स पार्टी को हम कैंपेन नहीं करने देंगे, खान साहब को, नून लीग को, बाकी तो उनको एनओसी टीटीपी की तरफ, मगर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आए थे, वो हमें हुमायूं खान साहब के घर के बाहर से नहीं निकलने दे रहे थे, वहां उनके छत पे खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया। तो आज 2018 में इलेक्शंस, यहां भी वो कहते रहे, इन इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि वो मौसम तो बहुत बुरा होगा, साथ साथ कहते थे कि दहशतगर्दी के खतरा है। मैंने कहा कि मेरे मलकान के जियालो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मलकन नहीं जाऊं। और आज मैं अपना मलकन में खड़े होके अपने मलकन के भाइयों से मुखातिब हूं कि आपने तो क्या क्या नहीं देखा है। आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की, आपने सेलेक्टेड जो राज था वो भी आपको देखना पड़ा। अब आपके पास 8 फरवरी को एक मौका है। 8 फरवरी को ऐसा मौका है कि आप मलकंद के नुमाइंदे, उनके असल नुमाइंदे जिनका ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं, आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके तमाम मसाइल के, तमाम बहरान के मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ये तो बदकिस्मती है कि हम 2024 में हैं और आज एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो उससे पहले 2018 में तब कभी भी वजीर आजम को मौका नहीं मिला कि वो इलेक्शन लड़ सके, उनके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। उससे पहले गिलानी साहब आपका वजीर आजम था, उसको एक खत ना लिखने पे ना अहल किया गया, उसको इलेक्शन ने लड़ने दिया, वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं, हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं, हम कायदे अवाम के जियाले हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। शहीद बीबी ने हमें इस किस्म की सियासत नहीं सिखाई थी, मगर जरूर
میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں. خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا. میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا. میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے. خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا. میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا، وہ ووٹ کا عزت کروائے گا. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے. جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور. اب میں کیا کہوں؟ جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے. خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا. پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے. بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا. ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا، یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا. آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے. یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے. میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا، اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں، تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے، تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین، سیاستدان، سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، یہ سب تمام طے کرے کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا. اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں،
اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے، اس کا نقصان ملک کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان ملک کی معیشت کا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا، ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے، ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پہ نہیں، عوام کی خدمت پہ مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملاکنڈ آیا ہوں، میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں۔ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میاں صاحب جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی بڑی جماعت ہے پختونخوا میں، پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے، کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے، آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخوا سے شروع کیا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعے تھے۔ میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف، جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے، جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے، کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بنے، حکومت کون کرے۔ جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں، تو جب عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں، تو قائد عوام کی حکومت کی طرح، شہید رانی کی حکومت کی طرح، صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے۔ جب کسی اور طریقے سے حکومت بنتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، تو ان کا کام تو ہو جاتا ہے، عوام کا کام رہ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ کتنے گھر بنا کے دی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تھا ملک بھر میں، الٹا لوگوں سے روزگار چھینا تھا۔ تو اس طریقے سے جب لوگ حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے، تو وہ ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، عوام کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، ہمارا معاشرے میں بحران ہے۔ ایک بار پھر وہی دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، جن کو خیبر پختونخوا کے عوام نے، جن کو خیبر پختونخوا کے پولیس نے، جن کو خیبر پختونخوا کے فوج نے، وہی دہشت گرد جن کو انہوں نے شکست دلوائی، ایک بار پھر ان کا سر اٹھ رہا ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں ایک ایسا تقسیم پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے، یہی روایتی نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چوتھی بار والا سازش، یہ پرانے سیاست پہ مبنی سازش، یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی سازش کو اگر آپ نے روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے، تو پھر اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو یہ جاننا پڑے گا کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتا ہے۔ ایک ہی نشان۔ آپ ہمارے شکل پسند کرے یا نہ کرے، میدان میں ہم ہیں اور وہ ہے۔ ہم ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں، جو شیر کا شکار کروا سکتے ہیں اور عوام کو انصاف دلوا سکتے ہیں۔
हम ही वो जमात है जिनके पास एक पूरा का पूरा मंसूबा है। बाकी जमातों से पूछे, आप तब्दीली वाले से पूछे कि तब्दीली लाने के लिए क्या मंशूर है आपके पास। आप मियां साहिबान से पूछे कि चौथी बार आप बनने चाह रहे हो, करना क्या चाहते हो, जवाब नहीं होता। आप मौलाना से पूछते हो, वो कहते हैं कि किताब पे थप्पा लगा है, आप जन्नत चले जाएंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, अपनी जाती मुफाद के लिए नहीं, अपनी जाती अनाग की वजह से नहीं, किसी जाती दुश्मनी की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान खतरा में है। जिस तारीखी मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहरान से हम नहीं गुजर चुके। ये इसकी बोझ पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का सामना आपको करना पड़ रहा है इनकी पुरानी सियासत की वजह से। वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए, वो एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं इनकी पुरानी सियासत की वजह से। ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म की हुक्मरानी है? अब दुनिया में एक मिसाल मुझे उठा के दे जहां कोई मुल्क, कोई कौम अपना दुश्मन को शिकस्त दिलवा दे। दहशतगर्दों को हमने पाटा से, फाटा से निकाल दिया, खून की कुर्बानी दे के आपने इनको शिकस्त दिलवाए थे। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके उनको दावत दे कि उसी कबायली इलाकों में आके आप एक बार फिर जो है आके रहे। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि वो दहशतगर्द जिन्होंने मेरे अवाम के खून के साथ होली खेला था, कि वो एक बार फिर मेरा मुल्क पे मुसल्लत हो। हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है, मगर हमारा सौदा पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम के हुकूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं। और मुआशरे में जो बहरान पैदा हुआ है, आपने ऐसे बहरान कभी देखा है? ऐसे तकसीम, ऐसे नफरत, मतलब भाई भाई से लड़ रहा है, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है। इस तरीके से कोई मुल्क चल सकता है? सियासत तो सियासत होता है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय होते हैं, इसको आपने जाती दुश्मनी में क्यों तब्दील करना है? इस तरीके से कोई मुल्क नहीं चल सकता, हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। यही वजह है कि मेरा वादा है कि हुकूमत में आऊंगा, पहले दिन पे जो भी तमाम सियासी कैदी है, सियासी कारकुन जो सियासी कैदी है, उनको मैं रहा करूंगा। इसलिए ये हमारा तारीख है, हमारा तारीख है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म बनी, वो कह सकती थी जो भी कायदे अवाम को की शहादत में इन्वॉल्व थे, चाहे वो जज साहिबान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगी। मगर शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शहीद बीबी को शहीद किया गया, सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला गया, तशद्दुद किया गया, ज़बान काटा गया, गला काटा गया। सदर जरदारी भी कह सकता था कि मैं इंतकाम लूंगा, सदर जरदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा ज़बान काटा मैं उसको ज़बान काटूंगा, जिसने मेरा गला काटा मैं उसका गला काटूंगा। मगर वही सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। आज इसी किस्म की सियासत की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारा मुआशी बहरान है, जहाँ तक तारीख़ी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का मुआशी पॉलिसी एक जैसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है
जिसका मुआशी पॉलिसी में फ़र्क है। नून लीग हो, PTI हो, वो अशराफिया को अपने दौरे हुकूमत में वो अशराफिया को रिलीफ दिलवाते हैं और आपको, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वज़ीर आज़म बनूंगा तो फिर मैं उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है, उन मसाइल को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जिससे हम गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। इसको फंड करने के लिए, इन मंसूबे को फंड करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक, जो 18-17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होने थे और ना खान साहब ने किया ना मियाँ साहब ने किया, वो सालाना 300 अरब रुपया खर्च होते इन वजारतें। तो मैं वो तमाम 17 वजारतें को बंद करके ये पैसा आप पे खर्च करूंगा। दूसरा, सालाना, ये जरा सुने, ये हैरान कुन बात है, सालाना अशराफिया को 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वज़ीर आज़म बना तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम सब्सिडीज उनका बंद करके यही पैसा आप पे खर्च करूंगा, अवाम को फायदा हो। हमारा पहला वादा ये कि हम पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हमारा दूसरा वादा है कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। मैंने सिंध में 1 साल के कम, इसलिए सैलाब के बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उनका पक्का घर बन रहे हैं और उन घर के मालिकाना हकूक हम उस घर के खवातीन को दिलवा रहे हैं। तो मैं पूरा पाकिस्तान में, मेरा ये वादा है कि आप तीर पे थप्पा लगाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा पाकिस्तान में इसी तरीके से, इसी तर्ज पे 30 लाख घर बनाऊंगा और वहाँ के रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने ये पैगाम मेरा तमाम कच्ची आबादियों में पहुँचाना है कि मैंने इस मुल्क में जहाँ भी कच्ची आबादी है उस कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना है और वहाँ के रहने वाले को भी मालिकाना हकूक दिलवाना है। हमने सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त और मयारी इलाज का हॉस्पिटल बनाया है। कराची से लेके सिंध के हर अजला में दिल का मुफ्त इलाज। गंबट खैरपुर में हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जहाँ कैंसर का इलाज वो भी 100% मुफ्त, दिल का इलाज वो भी 100% मुफ्त, लिवर किडनी का इलाज वो भी 100% मुफ्त। और मैं अगर गंबट की तहसील खैरपुर में ये इदारा बना सकता हूँ तो मैं अपना मलकन में भी बना सकता हूँ। हम तो आपके साथ हेल्थ कार्ड के नाम पे धोखा नहीं करेंगे। पूरा मुफ्त इलाज, 100% मुफ्त इलाज के ऐसे इदारा बनाएंगे जहां यहां के अवाम को, इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पख्तूनख्वा से लोग गंबट भी आते हैं, पख्तूनख्वा से लोग कराची तक आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। अगर आप पीपी का हुकूमत बनाएंगे, जियाला वजीर आला होगा तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला पख्तूनख्वा के हर ज़िला में मुफ्त इलाज का इदारा हम बनाएंगे। पहले भी हमने, जहाँ तक तालीम की बात है, पहले भी हमने तालीम के इदारे खड़े किए थे। इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे तो
ہم ہر ڈسٹرکٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم یا کوئی کیمپس یا کوئی یونیورسٹی بنائیں تاکہ لوگوں کو دور دور نہ جانا پڑے، ان کے گھر کے باہر اس قسم کی تعلیمی ادارے ضرور موجود ہو۔ ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے عوامی معاشی معاہدہ میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم انہی خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کو چلا سکے، وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں چلا سکے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ خواتین کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھائے ہیں، مگر اس بار ہم نے وعدہ کیا ہے اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ کہ ہم ان کے لیے بھی بے نظیر مزدور کارڈ بنا کے دیں گے، تاکہ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کو ان کا سوشل سیکیورٹی ملے، ان کا اپنا پینشن ملے، ان کے بچوں کا تعلیم کا مسئلہ ہو تو وہ بھی پورا ہو، ان کا اپنا صحت کا کوئی ایشو ہو، ان کا بزرگ کا صحت کا کوئی ایشو ہو، وہ اس کو ایڈریس کر سکے۔ مزدور کا اگر فکر کرنا پڑے تو صرف اپنا مزدوری کا فکر کرنا پڑے گا، تمام پریشانیاں میرا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کے دیں گے تاکہ یہ اربوں روپیہ کا سبسڈی جو اشرافیہ کو دیا جاتا ہے، جو فرٹیلائزر کمپنیز کو دیا جاتا ہے، ان سے لے کے میں اپنے غریب کسانوں کے جیب میں انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ دلواؤں گا۔ جب آپ چھوٹے کسان کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ زراعت میں انویسٹ کرتے ہو، تو یہ پیپلز پارٹی کا فلسفی ہی رہا ہے، فلسفہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ آخری دو وعدے، آپ نے یہ تمام پوائنٹس پاکستان کے عوام تک پہنچانا ہے۔ آخری دو وعدے، ایک کہ ہم نے قائد عوام کو وہ خواب پورا کرنا ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا، جس سے ہم نہ صرف کم قیمت پہ کھانے پینے کے اشیاء دلوائیں گے، ہم ہر سکول میں جو پرائمری سکول ہے بچوں کے لیے، ان سکولز میں بھی ہم ان بچوں کو کھانا کھلائیں گے۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نئے جو ان کا پہلا جو 1000 دن ہے زندگی کے، ان 1000 دن کے لیے ہم حکومت کی طرف والدہ کو بھی اور بچہ کے لیے بھی ایک اس قسم کی مالی مدد دیں گے تاکہ وہ صحت مند ہو، ان کا والدہ بھی صحت مند رہے، اور چاہے وہ جو شرائع اموات کا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، میٹرنل اور انفنٹ mortality ریٹ کا، اس کا ہم مقابلہ کریں۔ اور آخری جو میرا وعدہ ہے وہ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ میں آپ کے لیے بھی ایک بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو میں ان نوجوانوں کو مدد دینا چاہ رہا ہوں جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جو محنت کرتے روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ ان کو میں بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو کوئی مدد ملے حکومت کی طرف سے، ان کا کوئی سکون ہو کہ ان کا گزارا ہوگا جب تک ان کا روزگار کا بندوبست نہ کیا جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ یہ وہ وعدے ہیں جو پیپلز پارٹی، چاہے وہ قائد عوام کا دور کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہو، تو قائد عوام نے اپنے تمام وعدے پورے کیے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو آپ سے وعدہ کی تھی وہ تمام وعدے پورے کیے تھی۔ آپ ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ تعالی میں اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا۔ میں غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، مہنگائی کا مقابلہ کروں گا، اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالوں گا، اس جمہوری اور معاشرے میں جو بحران ہے اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان دہشت گردوں کو بھی میں ہی دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور 8 فروری کو اتنا ہمارا پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس نفرت، اس تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ میں نون لیگ کے نظریاتی کارکن سے اپیل کرتا ہوں
کہ نون لیگ اب تو ووٹ کا عزت نہیں، ووٹ کا بیزتی کروا رہا. آپ اگر نظریاتی نون لیگ کا کارکن بھی ہو تو آپ کے لیے بھی ایک ہی نشان ہے اور وہ یہ تیر ہے. میں پی ٹی آئی کا کارکن سے، پی ٹی آئی کا ووٹر سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے، جانتا ہوں کہ آپ آج کل جذباتی ہوں گے. آپ کی اپنی فیصلہ ہے، ووٹ تو ضرور ڈالنا، ووٹ تو ضرور ڈالنا، یہ ان کا حق ہے. قائد عوام نے ان کو یہ حق دیا، یہ طاقت دیا، وہ طاقت استعمال کریں. مگر اگر وہ کسی دوسری جماعت پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں، یا اگر وہ کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں، تو میاں صاحب نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے. ایسے ان پہ ترس کرتا ہوں. ترس کیوں کرتا ہوں؟ کہ ان کی پورا قیادت، اب ان کا قیادت نہیں رہا. جو نام کا قیادت ہے وہ تمام پلانٹڈ لوگ ہیں، پلانٹڈ لوگ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان بیچارے کو نہیں ہے، ان کو نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا پارٹی کا نشان کا کیس چل رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیس سن رہا ہے، اور ان میں سے ایک پلانٹڈ لیڈر پی ٹی آئی کا کیس کا 2 دن پہلے اٹھ کے گالی دیتے ہیں چیف جسٹس کو، اور کہتا ہے یہ گالیاں میں نہیں، خان صاحب دلوا رہا ہوں آپ کو. مطلب، اور پھر کیس جب سنا جا رہا تھا تو وہاں بھی ان کے یہ تمام پلانٹڈ لائرز جو ہے، ان کے پلانٹڈ قیادت جو ہے، وہ جا کے وہ پورا کیس میں کوئی ایک کاغذ بھی ساتھ نہیں لے کر آتے. چیف جسٹس ان سے پوچھتے ہیں کہ بطور آپ کے، آپ نے کہا کہ آپ کا یہ جو بانی ممبر ہے اکبر ایس بابر صاحب، اس کو آپ نے پارٹی سے نکالا، کل میں کیس رکھ رہا ہوں، آپ وہ نوٹیفیکیشن تو ذرا دکھائے. دوسرا دن بھی آئے، انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا. تو خان صاحب کی پلانٹڈ لائرز کی وجہ سے، پلانٹڈ قیادت کی وجہ سے ان کا نشان بھی چلا گیا. پھر خان صاحب کا اتنا اہم کیس، نیشنل سیکیورٹی کا کیس، سائفر کا کیس، کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ گم ہو چکا ہے. اور امریکہ میں بھی جب ان کا صدر نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ گھر لے کے گیا تھا، تو امریکہ کے پولیس نے امریکہ کے صدر پہ چھاپا مار کے کہا کہ ہمیں یہ ذرا واپس دے. خان صاحب کا اتنا اہم کیس اور ان کا پلانٹڈ لائرز کورٹ میں آتے بھی نہیں ہیں. ایک دن گزر جاتا ہے، نہیں آتے. دوسرا دن گزر جاتے، نہیں آتے. تیسرا دن گزر جاتے. اتنا اہم کیس خان صاحب کی، مطلب اس کا ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہو سکتا تھا، صرف 10 سال کا سزا ملا. اتنا اہم کیس، خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں. پھر مجبوراً جو جج صاحب ہے وہ حکومت کے کوئی لائر اٹھا کے خان صاحب کا وکیل بنا دیتا ہے، اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے. یہ کسی اور کا قصور نہیں، جن کے اپنے لوگوں کا قصور ہے. اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں، ہم خان کے وکیل ہیں، ہم خان کے سفیر ہیں، ہمیں ووٹ دے. اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ میرے بات لکھ لو، منتخب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دینا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ بڑا سوچ سمجھ کے، چاہے آپ نون لیگ کا ہو، چاہے آپ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے آپ انڈیپینڈنٹ ہو، چاہے جو بھی آپ کا سیاسی سوچ ہو، پیپلز پارٹی کے جیالے یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی کے جیالے یہ الیکشن جیتنے کے لیے تیار ہے. اب سوال آپ پہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا جوش اور جذبہ اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگا کے، تیر پہ تھپا لگا کے اس شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. جیت کا نشان کیا؟ ملاکنڈ کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ شودا کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ جیالوں کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو.